نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات ونجانا من شرور الدنيا والآفات وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنته أفضل الرسل أفضل الكائنات سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتقيائه وأصفيائه وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما لو كانوا مسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كالقابض في الجمرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا طبيبنا قلوبنا ومأوانا وملجانا وأولانا ومولانا مدنينا ومكينا وهاشمينا وقريشينا وبشيرنا ونذيرنا وأولنا وآخرنا وأمطرنا ومطهرنا وكاملنا وأكملنا وأحسننا ومحسننا وحسيننا وجميلنا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله یا الہی میرے دل کی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں ہمیں کوئی ملے یا نہ ملے بس محمد مصطفیٰ ملے وہ شے ملے جس شے کے ملے سے خدا ملے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیں، زور سے پڑھ لیں، زور سے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. سب قابل احترام علماء کرام، برادران عزیز، محترم مکرم معظم مشفقم جناب اسلم قریشی صاحب، دیگر مہمانان گرامی و رفقائے جماعت، اکابرین امت، شرفاء ملت، حاضرین خلقت، محفل بابرکت، اکابرین صاغرین امت بہترین مصطفیٰ کے دیوانوں، قرآن و حدیث کے پروانوں، عظیم مسلمانوں. اس وقت میں نے آپ کے سامنے 14ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ گناہگار کو ان الفاظ کا صحیح ترجمہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ گناہگار کو اور آپ بھائیوں کو اس پر عمل عطا فرمائے. پھر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو آقا انعامدار سرور کائنات فخر موجودات سید کل فخر رسول سید جمل ہادی سبل مولائے کل رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت للعاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین دین مدین ساقی کوثر شافع محشر انبیاء کے افسر اعلیٰ تر بالا تر سب سے بہتر مشک و عنبر محبوب رب اکبر اور ہم سب کے دلبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، جیسا کہ مہینے سے ظاہر ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ ہے، خلاصی جہنم کا عشرہ ہے. اس پہ لمبی گفتگو میں نے نہیں کرنی، بس 2-4 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. آیت مقدسہ کا ترجمہ عرض کرنا ہے. دعا ہے کہ اللہ آپ کے بیٹھنے کو اور میرے کھڑے ہونے کو قبول فرمائے. آپ سب کی اور میری ایک ہی مقصد ہو، ایک ہی رضا ہو کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے. راضی ہونے میں دیر نہیں لگاتا، راضی ہونے میں دیر نہیں لگاتا. باپ روٹھ جائے دیر لگائے گا، ماں روٹھ جائے اتنا جلدی راضی نہیں ہوگی، استاد روٹھ جائے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا. رب کعبہ کی قسم، اللہ جتنا اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے اتنا کوئی نہیں ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے اتنا سوچ لے کہ اگر تیرا بھائی روٹھ جائے تو اسے منانے جائے تو 1000 تانے دے گا، کہے گا کل تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، آج کس منہ سے آیا ہے. لیکن میرے بندے تو میرے دروازے پر اگر 70 سال کے گناہ بھی لے کے آ تو میں تجھے کل کا تانا بھی نہیں دوں گا. اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے راضی ہونے میں دیر نہیں لگے گی. لیکن میرے دروازے پہ آ تو صحیح، میرے پاس آ تو صحیح، گردن جھکا تو صحیح، آنسو بہا تو صحیح. تیرا آنسو زمین پہ نہیں گرے گا اس سے پہلے میں تیری خطا معاف کر دوں گا اور تیرے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کروں گا، تیرے گناہوں کو ظاہر بھی نہیں کروں گا. اللہ کی قسم روایت میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا پیغمبر جلیل القدر نبی ہے. اس کی قوم اس کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، ہم مصیبت میں ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ کی دربار میں دعا کر باران رحمت ہو جائے. سیدنا موسیٰ نے کہا کل جمع ہو جانا، اللہ کے حضور میں دعا کریں گے. 70,000 بنی اسرائیل جمع ہوا. کتنے ہزار؟ 70,000 بنی اسرائیل جمع ہوا اور اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی
لیکن آسمان بادلوں سے خالی، بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا موسیٰ تیری دعا قبول نہیں ہوئی، کہا نہیں میری دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ، میں نے باران رحمت کے لیے دعا کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ کہا نہیں موسیٰ دعا تیری قبول ہے، لیکن ان 70,000 آدمیوں میں ایک ایسا گناہگار آدمی ہے جب وہ باہر نہیں جائے گا بارش نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ اس کا پتہ کیسے کروں؟ کہا تو اعلان کر دے۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان کر دیا تو اس گناہگار کو معلوم ہو گیا، کہا کہ وہ گناہگار تو میں ہوں، اب نہ اٹھ سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ جائے رفتن نہ پائے پادن، اگر جاتا ہوں تو بدنام ہوتا ہوں، اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں ہوتی۔ اس بندے نے بس ایک ہی سوچی، سر سجدے میں رکھا، اللہ سے التجا کی کہ میرے اللہ آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج تو میری لاج رکھ لے، مجھے رسوا نہ کر۔ ابھی اس بندے نے سر نہیں اٹھایا، آسمان بادلوں سے ڈھک چکا، باران رحمت نازل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے اللہ کوئی آیا ہے کوئی گیا ہے، یہ بارش ہو گئی۔ کہا کہ موسیٰ جس کے لیے بارش ہم نے روکی تھی اس کے لیے جاری کر دی ہے، جس کے لیے ہم نے روکی تھی اس کے لیے جاری کی ہے۔ اللہ اس بندے کا پتہ ہمیں بھی بتایا، ہم بھی اس کی زیارت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تو ہم نے اس کا پردہ تیرے سامنے نہیں کھولا، اب تو وہ ہمارا دوست بن چکا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ میرے لگا راضی ہونے میں، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے دروازے پہ آیا۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، ایک بندہ سو رہا ہے، اللہ کی قسم ہے نیند میں کروٹ بدلی کی ہے، منہ سے نکل گیا اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تو سو رہا ہے، کہاں تو سو رہا ہے کہ ہم تو جاگ رہے ہیں۔ سنة ولا نوم، اللہ کا میں تو جان رہا ہوں، اگر میں جانے بندہ میں تو اس کا خدا ہوں، وہ میری بندگی سے نکل چکا ہے لیکن ربوبیت سے تو میں نہیں نکلا۔ میرے دوستو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے پہ آپ کو دیر نہیں لگتی ہے، اس سے زندہ دار کو ٹھوکر مارنے تو کیا کرتے، اگر چلتا ہوا آدمی کو اپنے گھر پہ آ جھکا دے تو وہ وعدہ ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے ندامت کا آنسو تو بہا، زمین پہ نہیں گرنا، اس سے پہلے میں تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ میرے دوستو اللہ کے اتنے احسان ہیں، اللہ کا مہمان میرے شان و شوکت سے آیا، ساتھ جایا، اللہ نے جنت کا مہمان بھیجا، خدا کی قسم حدیث کے اندر آیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا مہمان جب روانہ ہوتا ہے تو میں جہنم کو بند کرا دیتا ہوں، جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہوں، حوران غلمان کو کھڑا کر دیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میرے بندے جس چیز کی کوئی جزا نہیں ہے وہ اللہ ہے، اسی طرح روزے کی جزا بھی کوئی نہیں ہے وہ اللہ ہے۔ لیکن میرے بندے تم میری جزا کو پہچانو تو صحیح، روزے کا بغیر حساب کتاب کے اللہ نے جزا رکھی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے 11 مہینے کے
تیرے 12 مہینوں کے گناہ ختم کر دوں گا. میرا انداز تخاطب آپ کی جانب زیادہ نہیں ہے، اس لیے آپ سے میں معافی چاہتا ہوں. زیادہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھنے میں مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے. جتنی محبت مجھے ادھر ہے اتنی محبت آپ کے ساتھ بھی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ حقانی صاحب ادھر دیکھ رہا ہے ادھر نہیں دیکھ رہا تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا. جیسے حضرت سعید تابعی تھے، حضرت سعید تابعی تھے، تو اس کو حجاج نے جب موت کے دسترخوان پر لٹایا، جلاد سے کہا کہ اس کی گردن اتار دو، تو حضرت سعید تابعی رحمت اللہ علیہ نے اپنا منہ کعبے کی جانب کر لیا، اپنا منہ کعبے کی جانب کر لیا. تو سعید نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اللہ میں تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں. تو سعید نے جب منہ کعبے کی طرف کیا تو حجاج نے کہا اس کا منہ ہٹاؤ، کعبے سے اس کا منہ ہٹاؤ. جب کعبے سے اس کا منہ ہٹایا گیا تو حضرت سعید رونے لگے. تو حجاج نے کہا موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ کہا موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا منہ کعبے سے ہٹ گیا ہے. تو غیب سے آواز آئی کہ سعید روتا کیوں ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تیرا منہ کریں گے ادھر ہی تو اپنے اللہ کو پائے گا. تو رو کیوں رہا ہے؟ جدھر منہ کریں گے ادھر اللہ کو پائے گا. میرے دوستو، ہماری توجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے فرمایا 11 مہینے کے گناہ لے کے آؤ، رمضان کی برکت سے تمہارے گناہ معاف، ایسے معاف کروں گا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کی خطا معاف کی. اور یوسف کے جب بھائی دربار میں آئے تو حضرت یوسف نے فرمایا قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم، اور لوگوں نے ماضی میں کچھ کیا تھا تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ وہ تو سب بھول بھال گئے تھے، ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہے یا نہیں. لیکن یوسف تو ان کے سامنے تھا. ان کو کہا تم کچھ کیا تھا ماضی میں تم نے، اور کرنے لگے کہ ہاں ہم نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا. کہا اس بھائی کو پہچانتے ہو؟ کہا یوسف، کیا تم یوسف تو نہیں ہو؟ کہا یوسف، میں یوسف ہوں. کہا یوسف ہمیں کیا سزا دو گے؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں میں معاف کروں گا. اسی طرح میرا اللہ کہتا ہے اس کے بھی 11 بھائی تھے یوسف کے، کہا اس نے 11 بھائیوں کی خطا معاف کر دی تھی. اسی طرح میرے بندو تمہارے 11 بھائیوں کی خطائیں بھی رمضان کی برکت سے معاف کر دوں گا. لیکن میرے دروازے پہ آؤ تو صحیح، اور میرے مہمان کو پہچانو تو صحیح. اگر تمہارے پاس کوئی مہمان آ جائے، پتہ نہیں کتنے پکوان پکاتے ہیں، کہیں ہمارا مہمان ناراض نہ ہو جائے. لیکن مہمان یہ تم سے لینے نہیں آیا بلکہ تمہیں دینے آیا ہے، تم سے لینے نہیں آیا بلکہ دینے آیا ہے. اس کے لیے دروازہ کھولو، لیکن وہ دروازے پہ آ جاتا ہے. اللہ کا میری رحمت برس رہی ہے، 24 گھنٹے رحمت برس رہی ہے. میری رحمت سستی ہو چکی ہے، اور لوٹنی ہے جتنی لوٹ لو. میرے دوستوں پتہ نہیں ہے 3 روزے ملیں یا 2 روزے ملیں، اب اللہ کا مہمان کو راضی کر لیں، یہ ہم سے ناراض ہو جائے. قبل بھی یہی الذین کفروا لا تعلموا مسلمین، اس دن وعدہ کریں گے، جان ماریں گے، آج بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قیامت کے دن دسترخوان بچھایا جائے گا،
حضرت رضی اللہ حضرت عمر جس راستے سے گزر جائیں اس راستے پر شیطان بھی نہیں چلتا. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ عمر جس راستے پہ تم جاتے ہو اس راستے پہ شیطان نہیں جاتا. رمضان سے پہلے میری حاضری ہوئی مدینہ طیبہ میں، میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، تو ہمارا گزر جو تھا وہ حضرت عثمان کے دروازے سے تھا. تو میں نے اہلیہ سے کہا میں تو باب عمر سے آؤں گا. کہا وہ لمبا پڑے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں جب اس دروازے سے گزرتا ہوں تو مجھے آج بھی عمر کی جلالت محسوس ہوتی ہے. خدا کی آج بھی عمر کی جلالت محسوس ہوتی ہے. جس کے خط پہ دریا چلتے تھے، خدا کی قسم پورا واقعہ عرض نہیں کرتا، عمر نے دریا کو خط لکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کے نام پہ چلتا ہے تو چل ورنہ چل. نہیں سمجھے؟ اللہ کے نام پہ چلتا ہے تو چل ورنہ چل. جو خدا کے نام پہ نہ چلے اس کی ضرورت عمر کو نہیں، مصر کو بھی نہیں ہے. اور پھر وہ دریا ایسے چلا کہ آج تک رکنے کا نام نہیں ہے. وہ عمر جس کی جلالت سے لوگ کام جاتے تھے، وہ عمر اس کا دور ہے فاروق اعظم کا. ایک شخص کمبل لپیٹے دوپہر کی گرمی میں جا رہا ہے. فاروق اعظم نے جب اس کو دیکھا تو شک ہو گیا کہ دال وچ کچھ کالا ہے. دوپہر دے وقت تے کمبل لپیٹی ویندے گرمی دا موسم میں کچھ ضرور ہے دال. آخر کھانا وہ کھا گیا، کمب گیا، ڈر گیا. آخر اج میری خیر کہیں اج مر گیا، اج عمر نہیں چھوڑنا کو، اج باما مری، اج عمر ماں کے چھڑی گئی کون، اج مجھے عمر جو ہوں اج کیسے چھڑی دو. شرابی تھا، وہ شراب کی بوتل لے کے جا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا روکو، کھڑا ہو جا. ڈر گیا، کانپ گیا. کہا تو میری خیر نہیں، لیکن عمر کے آنے میں تھوڑی سی دیر لگی کیونکہ کچھ فاصلہ تھا. اتنے میں وہ اپنی اپیل اللہ کے حضور داخل کر گیا. کہا میں کرتا ہوں عمر سے بچا لے، آپ کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آپ عمر سے بچا. سچی توبہ کرتا ہوں. حضرت عمر جب قریب آئے تو فرمایا اللہ کے ہاتھ یہ کیا ہے؟ کہا لبن یدود، کہا چھپایا کیوں ہے؟ کہا کرم اس لیے کمبل لپیٹا ہے. کہا نکال کے دکھا. وہ شرابی ڈر گیا. جب بوتل نکالی دیکھ کر حیران رہ گیا. جہاں طرح تھی وہاں دودھ بھرا ہوا ہے. اور جب حضرت عمر نے ہاتھ لگایا تو بوتل بھی گرم تھی. فاروق اعظم نے فرمایا کہاں جاؤ، کدھر جاؤ؟ بوتل رکھ دی، سر سجدے میں رکھا. فرمایا میرے اللہ اپنے گناہگار بندے کی اتنی سنتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ جب میں تجھے پکارتا ہوں تو میں ایک بار کہتا ہوں لبیک عبدی. اور جب گناہگار مجھے پکارتا ہے تو میں تین بار کہتا ہوں لبیک عبدی، لبیک عبدی، لبیک عبدی. وہ گناہگار پریشان ہے. میرے دوستان عزیز، وہ خدا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ گناہگار کی طرح، بلکہ کہوں گا انطلقوا الی العبد. میرے بندے ادھر آ. یہ صدقہ کملی والے کا ہے. کس کا ہے؟ زور سے بولو. اگر محبوب کا صدقہ نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا؟
کملی والے کے اتنا احسان ہے ہم پر کہ ایک بھی ہم نہیں اتار سکتے. باپ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آمنہ کا لال اپنی امت سے پیار کرتا ہے. خدا کی قسم 2 میل ہم تو یہ اس دروازے سے اتر کے مسجد میں نہیں آتے. 2 میل آمنہ کا لال پیدل جا رہا ہے. شہنشاہوں کا شہنشاہ، ایسا پاک مطہر، ایسا محبوب کوئی نہیں. حقانی سے سن لو آج، ایسا محبوب کوئی نہیں. علماء بیٹھے ہیں، بلا شک تجھے پکڑ لیں. محبوب جیسا محبوب کوئی نہیں، محمد عربی جیسا کوئی نبی نہیں. سارے کافر جمع کرو تو مسلمان کی شان زیادہ ہے. سارا مسلمان جمع کرو تو ایک مومن کی شان زیادہ ہے. سارا مومن جمع کرو تو ایک عالم کی شان زیادہ ہے. سارا عالم جمع کرو تو ایک ولی کی شان زیادہ ہے. سارا ولی جمع کرو تو ایک غوث کی شان زیادہ ہے. سارا غوث جمع کرو تو ایک تابعی کی شان زیادہ ہے. سارا تابعی جمع کرو تو ایک صحابی کی شان زیادہ ہے. سارا صحابی جمع کرو تو ایک نبی کی شان زیادہ ہے. سارا جمع کرو تو آمنہ کے لال کی شان زیادہ ہے. یہ محبوب ایسا ہے. یہ محبوب یا رسول، وہ محب تو یہ محبوب ہے، وہ احد تو یہ احمد ہے، وہ رب تو یہ شہ عرب ہے. اس کی خلقت ہے تو اس کی امت ہے، اس کی عدالت ہے تو اس کی شفاعت ہے. وہ ذوالجلال ہے تو یہ آمنہ کا لال ہے. وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے. صدقے جاؤں یہ سب صدقہ نبی کا ہے. یہ شکل انسانیت تو نبی کا صدقہ ہے. 2 میل تک پیدل جا رہا ہے. اللہ کی قسم ہے، ایک جھوپڑے پہ جا کے دستک دیا اللہ کے لال نے. اندر سے بیوہ بولی بلند قلباب، کام دروازے پر کہا محمد الرسول اللہ. فرمایا خدا تعالی و امی یا رسول اللہ، میرے باپ قربان ہے، آپ اس بیوہ کے گھر پر سے تشریف لائے. میرے پاس آپ کو بٹھانے کے لیے جگہ بھی نہیں. فرمایا بیٹھنے سے آیا ہو، میں تو اس لیے کہ تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اگر تمہیں شخص سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم کرو، محمد اللہ تمہیں دے دے. وہاں بھی تیری ذات پہ صدقے جاؤ. اس مسلم والے کا صدقہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اور دیکھو گناہگار ذاتی شرابی کر نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا انطلقوا الی العابدین. جب اللہ 2 بندوں کو بلائے گا، کہو سبحان اللہ. جب اللہ 2 بندوں کو بلا، جزاک اللہ جزاک اللہ. پہلا بندہ جڑا مولوی کو نہیں تھی میں نہیں کہا اللہ ان کو عمرہ کرا گیا. آنکھو چاہے سو خوش نہ تھی سو ایسا حسین چہرہ مدینہ طیبہ ونجے خوش تھی سو اکھے نہ تھے او ویندہ پہ تو میں کیوں نہ ونجا. حسد دی بیماری سے کھا گئی ہے کہ نہ. اسا امام مسجد والے کو نہیں چھوڑیں گے. مسجد امام ہے نا جڑے، یار اس نے نماز کیسے پڑھائی ہے؟ اب تو اس سے قابل تو پڑھا. سکھر میں ایک آدمی ایسے ارے میں جو چھاپو نجھے بابا چمانی سامپو مولوی جا پاچا ہیٹ یا متھے میں جو شابہ بس نماز تو جی تھی دی بھی کہیں جی تھی دی کو. دعا کرو اللہ ہمیں بچائے. جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں باہر جا کے غیبت کرتے. نیک امام، اچھا امام، بردبار امام، با عمل امام جب قیامت میں اللہ کے حضور آئے گا، اللہ کہے گا جا جنت تیرے لیے جا. جب جانے لگے گا اللہ کہے گا اس کو بلاؤ بلاؤ بلاؤ. آئے گا اللہ کیا حکم ہے؟ کہا تو اکیلا جا رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا.
اللہ پھر کس کو لے جاؤں؟ کہا جو تیرے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کو ساتھ لے جا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں حسد کی بیماری سے بچائے، اللہ ہمیں غیبت کی بیماری سے بچائے۔ تو میرے دوستو بس میں بات کو ختم کروں کیونکہ میری تقریر لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک قول میں سناتا ہوں آپ کو۔ دو بندوں کو اللہ نے بلایا، یوں کہہ کر بلایا انطلقوا الی العبدین، اے میرے بندو ادھر آؤ۔ جب آئے تو اللہ نے کہا لو انصفتا، انصاف کروں، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بندو تم دونوں کے لیے جہنم ہے، جاؤ جہنم میں۔ ایک بھاگتا جائے گا اور ایک پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا جائے گا۔ اللہ کہے گا ان دونوں کو بلاؤ۔ جب دونوں آئیں گے تو اللہ بھاگنے والے سے پوچھے گا کہ بھاگتا کیوں جا رہا ہے؟ کہا اللہ پوری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، آج میں نے کہا آج اللہ نے چاہے جہنم کا حکم دیا ہے، آج تو جلدی پورا کر لو، اس لیے بھاگتا جا رہا تھا۔ اور اس سے پوچھا کہ تو پیچھے کیا دیکھتا جا رہا ہے؟ اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ آخری پھاٹک تک بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے پیچھے دیکھتا جا رہا تھا کہ اللہ تیری رحمت کب آتی ہے۔ اللہ کہے گا انطلقوا الی العبدین فی الجنہ، جاؤ تمہارے لیے دونوں کے لیے جنت ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کی جنت وسیع ہے، اللہ سے جنت مانگیے۔ اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اسلم صاحب نے مجھے کہا 3 بجے تک کرنا ہے، لیکن دوستو میں 2 خطاب کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک صحابی تھے رسول اللہ کے، ایک صحابی تھے بہت غریب تھے، بہت غریب تھے۔ تسا غریبیں دا خیال کریں دو یا کہنا دسترخوان تے سموسے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، روح افزا بھی ہے، اور سامنے منگل والا کھڑے تھے آکے کھاڑو ایسا تک کھا گئے، منگل والا کھڑے تھے۔ اللہ کی قسم 3 روزے فاقے سے رکھے اما فاطمہ نے 3 روزے فاقے سے رکھے، نفلی منت کے روزے فاقے سے۔ حضرت علی نے آج مدینے کی بازار میں مزدوری کی، جو لائے ہیں اما فاطمہ نے وہ جو پیسے، آٹا گوندا، روٹیاں پکائی، سب کے حصے میں ایک روٹی آئی ہے۔ آج پورا گھر خوش ہے کہ آج ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے۔ تھوڑی دیر آزاد میں باقی ہے، آزاد کا انتظار ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک آئی ہے، ابن السبیل، ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا؟ حضرت علی نے فرمایا حسن او میرے لال یہ میری روٹی سائل کو دیا۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو میں اپنی روٹی بھی لے جاؤں۔ فرمایا بیٹے اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، لے جاؤ۔ اتنے میں حسین نے کہا او میرے بھائی مجھے پیچھے کیوں چھوڑے جاتے ہو، میری روٹی بھی سائل کے لیے لے جاؤ۔ سائل تو ایک ہے، ایک ہی روٹی اس کے لیے کافی ہے، لیکن سب روٹیاں دے رہے ہیں۔ اتنے میں اما فاطمہ نے فرمایا میرے لال رک جاؤ، سخاوت تو علی سے سیکھی ہے، میں تو سخاوت محمد رسول اللہ سے سکھائی۔ میری روٹی بھی لیتے جاؤ۔ جب فاطمہ کی روٹی بھی لے لی، اتنے میں حضرت فضا قمیض تڑپ گئی۔ فرمایا کہ رک جاؤ شہزادو، میری روٹی بھی لیتے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ سخی نہیں بلکہ علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں۔
کل ریح مرسلہ، حدیث نہیں پڑھی آپ نے، حدیث کے اندر آیا کل ریح مرسلہ، جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا تو آقا کے لال کی سخاوت ایسے بکتی تھی مدینہ طیبہ میں، کل ریح مرسلہ، جیسے ہوا کے گھر پہنچتا ہے، اسی طرح آقا کے لال کی سخاوت بھی گھر گھر پہنچ جاتی تھی۔ ایک صحابی ہے، غریب صحابی ہے، غریب ہے، سبزی کا کام کرتا ہے۔ کس چیز کا؟ سبزی کا۔ گاؤں سے سبزی لاتا ہے اور مدینہ طیبہ میں آ کے بیچتا ہے۔ غریب صحابی ہے۔ سبزی جب لے کے آیا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آمنہ کے لال آپ کا دوست آیا ہے، آپ کا دوست آیا ہے، جو غریب صحابی ہے، دوست آپ کا سبزی فروش وہ آیا ہے۔ تو آمنہ کے لال نے کندھے مبارک پر چادر لپیٹ کے اس دکان پہ پہنچے جہاں وہ سبزی بیچ رہا تھا۔ تو رسول اللہ اس کے پیچھے آ کے دونوں ہاتھ اس کے آنکھ پہ رکھے، آنکھوں پہ رکھ کے فرمایا بتا کون؟ آج بھی آپ کریں دو نا، دوست جڑا ہوتا ہے، جو یار دوست ہوتا ہے، اس کے آنکھ پہ جا کے ہاتھ رکھتے بتا کون؟ پھر وہ گھڑی دیکھتا ہے، ناک کو دیکھتا ہے، مونچھیں دیکھتا ہے، پھر بھی اس کو پتا نہیں چلتا کہ کون ہے، لیکن کملی والے کے ہاتھ، آمنہ کے لال کے ہاتھ، اما عائشہ سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اما رسول اللہ کے ہاتھ کتنے نرم تھے، فرمایا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں بنی ہے جس کی مثال دی جائے۔ اب آگے خود سمجھ جاؤ، تشریح میں نہیں کرتا ہوں، آگے سمجھ جاؤ، سمجھو دنیا میں کوئی ہے، یہ ہرے امام اعلیٰ سمجھ سی، ہاں جڑے رات کی سنتیں دے پچھوں ہیں، اللہ انہیں دی زندگی برکت فرماوے۔ تو سب کو الیاس قادری یا تحفہ ملے، اللہ تعالیٰ کروڑوں انسان خدا دی قسم انہیں بتے کو پاس پاس کر دیتے، آنکھوں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب آمنہ کے لال نے ہاتھ رکھا تو صحابی نے اپنے پیٹ کو آمنہ کے لال کے جسد اطہر سے ملنے لگا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج مت روکیے گا، اس لیے کہ میں اپنے وجود کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوں۔ جہاں آپ کے ساتھ جسم میرا لگے گا جہنم حرام ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم اس صحابی نے ایک پوٹلی اٹھائی ہے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے میں دیہات سے سبزی لے کے آیا ہوں۔ آمنہ کے لال نے دوسری پوٹلی اٹھائی، کہا اگر دیہات سے میرے لیے سبزی لایا ہے تو میں نے تیرے لیے شہر سے تحفہ لے کے رکھا ہے، وہاں بھی تیری ذات پہ سب کے جاؤ۔ بہرحال دوستو رونما ایک اور صحابی ہے، ایک اور صحابی، اس کے گھنگرولے بال ہیں، سخت بال جو ہوتے ہیں نا جس میں کنگھی بھی نہ لگے، ایسے بال تھے اس صحابی کے۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ کے موئے مبارک بیچ میں مانگ نکلی ہوئی، رسول اللہ کے بالوں کو موئے مبارک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھتے ہو موئے مبارک؟ سبحان اللہ، بڑے خوش قسمت ہو۔ گورنر بغداد کا گورنر عبد القادر جیلانی کی دربار میں آیا تو آپ کے چہرے پر بل پڑ گئے، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی بڑا آدمی آتا تھا تو آپ اس کی طرف متوجہ نہیں دیتے تھے، اور جب کوئی غریب آتا تو اس کو سینے سے لگا لیتے۔ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیشہ خندانی چہرہ نورانی پیر عبد القادر جیلانی، خدا کی قسم غریب اگر جیب میں کچھ نہیں تو ڈال دیتے تھے۔ دعوے سے کہتا ہوں وثوق سے کہ اللہ کے ولی نے کسی سے کھایا نہیں بلکہ کھلایا ہے۔ عبد القادر جیلانی نے کھایا نہیں کھلایا ہے۔
گورنر سے کہا کہ تم یہاں کیسے؟ کہا کہ میں آپ کا امتحان لینے آیا ہوں۔ کہا کس چیز کا امتحان لینے آئے ہو؟ کہا اس پیالے میں 8 بال ہیں، 5 موئے مبارک ہیں، 3 کسی اور کے۔ تم سید زادے ہو، آل رسول ہو، تو یہ 5 موئے مبارک جدا کر کے دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ 1 سیکنڈ میں میں اپنے نانا کے موئے مبارک جدا کر دیتا ہوں۔ آپ نے 5 موئے مبارک نکال لیے، کہا یہ میرے نانا کے ہیں۔ کہا اس کی دلیل؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ تم آگ جلاؤ، میں ان موئے مبارک کو قریب کرتا ہوں، جب یہ موئے مبارک آگ کے قریب آئیں گے تو آگ خود بخود بجھ جائے گی، خود بخود بجھ جائے گی۔ یہ میرے آقا کے موئے مبارک کا کمال ہے۔ اللہ کی قسم آگ جلائی، جب موئے مبارک قریب آئے تو آگ بجھ گئی۔ کہا کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر جہنم کے قریب بھی ان کو کر دیا جائے تو جہنم بھی بجھ جائے گی۔ یہ میرے نانا کے موئے مبارک کا کمال ہے۔ بات طویل ہو رہی ہے دوستو، اس صحابی کے بال بڑے سخت ہیں، اس نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کے موئے مبارک جو بیچ میں آقا نے مانگ نکالی ہوئی ہے، تو صحابی نے پوری رات کوشش کی، پانی سے گیلا کیا، کنگھی لگاتا رہا لیکن مانگ نہ نکلی۔ بیوی نے کہا کیا کرتے ہو، تیری مانگ نکلنے والی نہیں ہے، تیرے بال سخت ہیں۔ کہا اگر کنگھی سے نہیں نکلتی تو میں کوئی اور طریقہ استعمال کروں گا، لیکن مانگ نکالوں گا، اس لیے کہ میرے آقا کی یہ سنت ہے۔ کہا کیسے نکالو گے؟ لوہے کی سلاخ لے لی، گرم کر کے بیچ میں گھما دی، بیچ والے بال چل گئے۔ کہا پتہ نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے؟ یہ آقا کی سنتوں پہ عمل کرنا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وعدہ کریں گے، کہیں گے کاش آج ہم بھی ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ میرے دوستو میرے پاس بھی وقت ہے، آج آپ کے پاس بھی وقت ہے، آج رات بھی نصیب ہو یا نہ ہو، آج رات اللہ کے حضور میں گر گڑا کے اللہ سے توبہ کریں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں ملک عظیم عطا فرمایا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، محمد رسول اللہ جیسا نبی عطا فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو آج وعدہ کریں کہ ہم مسجد خضرا سے باہر تب جائیں گے جب توبہ کر کے جائیں گے، کریں گے، پکی بات ہے۔ تو اللہ آپ کو مجھے نیک عمل عطا فرمائے، اسلم چشتی صاحب کو، آپ بھائیوں کو اللہ خوش رکھے۔ میں آپ کا پڑوسی ہوں، دور کا آدمی ہوں نہیں، جامع مسجد یونس کا امام ہوں، اور سارا دن آپ کے سامنے پھرتا رہتا ہوں یہاں۔ تو کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی، ہاں، تو یہ خیال کیجئے گا آج کل ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ دین کو پکڑیے، اہل سنت والجماعت کے علماء سے صحبت کیجئے، اچھے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، ایسے بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کیجئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ جڑ جائیے نا، جڑیں گے۔ 300 داعیاں آئی تھی رسول اللہ کو لینے، بچے لینے، کتنے 100؟ ان میں ایک حلیمہ بھی تھی نا۔ ان 300 داعیوں میں حلیمہ کو چھوڑ دیں، حلیمہ کو چھوڑ دیں، باقی کسی اور دائی کا نام مجھے بتا دیں، 1 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک اسے 1 لاکھ نہ دوں۔ کسی ایک دائی کا نام بتا دیں، اما حلیمہ کو چھوڑ کے، باقی کسی کا دائی کا نام بتا دیں۔ کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، مجھے بھی پتا نہیں۔ کیوں پتا نہیں؟ اس لیے کہ وہ آقا کے در سے ٹھکرائی گئی ہے، اور
اور جو آقا کے در سے ٹھکرایا گیا ہو اس کو اسلامی لیکچر نے اچھے نام سے یاد نہیں کیا ہے، اور جو رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہے 4 سال کے بچے سے پوچھ لیں گاج کے بولے گا تو میرے محبوب کو دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ سے جڑ گئی ہے تو آپ بھی اہل سنت والجماعت سے جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ بھی چمک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک عمل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلم بھائی کا شکریہ کہ وہ سال میں یاد کرتے ہیں۔ اچھا اللہم ہداتنا وہدات المہتدین، اللہم نور قلوب الایمان والمؤمنین، اللهم هداتنا فمن هديت، اللهم عافنا فمن عافيت، اللهم تولنا فمن توليت، اللهم اقضنا فمن قضيت، اللهم احينا فمن ميت، اللهم رضيت ربك ورضيت نبيك ورضيت امك ورضيت ابيك، اللهم اجعلنا كل من الصالحين، اللهم ارحمنا فانك على كل خير۔ یا اللہ جتنے صاحبان قدردان مہربان صاحب ایمان جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ان سب کا ہو جنت میں مکان۔ یا اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے ہاتھوں کی لاج کو قبول فرما، یا اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ آنسو بہا رہے ہیں، یا اللہ ندامت سے رو رہے ہیں، یا اللہ یہ منگتا ہے تو جاتا ہے، یا اللہ یہ عاجز ہے تو بے نیاز ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہاتھ ہو دعا ہو، دعا ہو قبول ہو، دل ہو صاف ہو، پاؤں ہو طواف ہو، جبین ہو خدا کا در ہو، زبان ہو برارہ مصطفیٰ ہو، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، یا اللہ ہماری روزوں کو قبول فرما، یا اللہ جو دن باقی ہے اس پہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے رمضان کی قدر نہ کی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو غفار ہے، یا اللہ تو قہار کا بن کریم بن، یا اللہ تو ستار ہے جبار ہے، اللہم انکا عفو تحب فاعف عنا یا کریم یا غفور، اللہم ارحمنا واجعلنا من الصالحین وتؤت الآخرین وإنك على كل خير مكان برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم كلهم في الفتحنا واجعلنا الفتحنا وإنكم الفتحنا في الفلسطين، اللهم افتح لنا واجعلنا الفتح الكشمير، اللهم كل لنا وكل جارنا وإنك على رحمنا كلهم من الباكستان واجعلنا من خير، إنك كل بيت مكان وإنك على صلاتنا وذكرنا وتلاوتنا وإتياننا وأهلالنا وعن حرامنا وإنك كلهم بيتنا وإن بيت رحمتنا ولا صغيرنا ولا كبيرنا، اللهم يشفعنا وإنك شفاعنا وعلى وإنكم من غفور رحيم، یا اللہ جو بیمار شفا دے، یا اللہ جو بے اولاد ہے اولاد دے، یا اللہ جو مقروض ہے قرضوں سے نجات دے، جو تنگ دست ہے غائب سے مدد فرما دے، جن کی جوان بچیاں بیٹھی ہیں ان کے نصیب اچھے فرما دے، جن کی شادیاں ہو گئی ان کی ازدواجی زندگی میں برکت کر دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے، جن کے عزیز اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور پہ رحمت نازل فرما دے، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من الصالحین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کو السلام علیکم۔